کیا کیا ہارو گے۔ آج ثاقب جب گھر واپس آیا تو اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال تھا۔ امبرین کا دل بیٹھنے لگا اور اس کی آنکھوں کے آگے اس کی گزشتہ زندگی گھوم رہی تھی۔ جب امبرین بیاہ کر امریکہ آئی تھی اس کو اپنے میاں کی حرکات و سکنات مشتبہ محسوس ہوئی تھیں، مگر ثاقب کی بے اعتنائی کے باعث کبھی پوچھنے کی ہمت ہی نہ جتا پائی۔ اس کے ساس سسر انتہائی نیک لوگ تھے، وہ امبرین کو بہو سے زیادہ بیٹی تسلیم کرتے تھے۔ حامی صاحب اپنے بیٹے کو سنبھالنا بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ امبرین کی شادی کو 5 سال ہو گئے اور اللہ نے اس کو اس دوران 2 خوبصورت اور صحت مند بیٹوں سے نوازا۔ ثاقب کی بے اعتنائی اور اس کی طرف سے لاپرواہی کو اس نے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ پھر بچوں اور ساس سسر کی محبت نے اس کو اتنا مگن کر دیا کہ کبھی توجہ جاتی بھی تو وہ سر جھٹک دیتی۔ اچانک ایک دن اس کے ساس سسر گاڑی کے حادثے میں چل بسے۔ امبرین کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کو لگا آج پھر وہ دوبارہ سے یتیم ہو گئی ہے۔ اس کے اپنے والدین اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور شادی کے بعد اس کے ساس سسر کا پیار پا کر اس کو لگا تھا کہ اس کے سر پر بھی ماں باپ کی چھاؤں آ گئی ہے، مگر اب یہ چھاؤں پھر سے چھن چکی تھی۔ ثاقب کو ماں باپ کے بعد کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ وہ رات رات کو نشے میں دھت گھر میں واپس آیا کرتا۔ آج ثاقب جب ماتھے پر شکین کے لے کر گھر میں داخل ہوا تو امبرین کا دم گھٹنے لگا۔ ثاقب نے الماری سے اس کا اور ناصرہ بیگم کا سارا زیور نکال لیا۔ امبرین پوچھتی رہ گئی مگر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار گھر سے چلا گیا۔ امبرین سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ کسی مشکل میں پڑنے والے ہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں یہ بات درست ثابت ہوئی اور ثاقب اچانک لاپتہ ہو گیا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور کچھ نیگرو گھر میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے امبرین کو بتایا کہ اس کا میاں یہ گھر جوئے میں ہار چکا ہے اور یہ گھر اب کیسینیو کے مالک کی ملکیت ہے۔ اس نیگرو نے اس کو بتایا کہ ثاقب تو اس کے بھی جوئے کے داؤ پر ایک شیخ کی طرح لگانے پر راضی تھا، مگر کسینو کے مالک نے انکار کر دیا۔ امبرین کو انہوں نے صرف چند کپڑے لے جانے کی اجازت دی۔ امبرین اپنے معصوم بچوں کو لے کر اللہ کے بھروسے گھر سے نکل پڑی۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی عزت کا محافظ ہی اس کو بیچنے چلا تھا۔ آنے والے سال امبرین کے لیے سخت محنت اور مشقت کے تھے۔ اب اس کا ایک بیٹا ڈاکٹر اور ایک انجینئر تھا۔ اس کی دونوں بہویں پڑھی لکھی اور اچھے گھروں کی لڑکیاں تھیں۔ آج اس کے پوتے کی سالگرہ تھی اور اس موقع پر اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے ہوم لیس لوگوں کو گرم کپڑے بٹوا رہا تھا۔ اچانک امبرین کا دل رک سا گیا۔ اس کے سامنے آنے والا اگلا ہوم لیس ثاقب تھا۔ اس کی صحت تباہ تھی۔ امبرین کو دیکھ کر اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر شرمندگی سے بول نہ سکا۔ امبرین کے بیٹے نے ثاقب کو گرم کپڑے دیے اور ماں کو چلنے کے لیے کہا۔ ثاقب ان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ٹرین مس ہو جانے والا مسافر دیکھتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی کے بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شراب اور قمار بازی کے لیے فرماتا ہے، ترجمہ: وہ تم سے شراب اور قمار بازی کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی مادی نگاہ سے لوگوں کے لیے ان میں منافع بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، اور تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، کہہ دو کہ تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہو، اس طرح خدا تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے، شاید تم فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔